الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی میں آپ کے سامنے راہ خدا میں استقامت کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فصلت کے اندر فرمایا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد پھر اس پر جم گئے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، اور جو کچھ بھی تم طلب کرو گے وہ سب تمہارا ہو کر رہے گا۔ یہ سامان ضیافت ہے اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے، رحیم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جہاں مومنوں کو اس بات کی تاکید کی، اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے بعد ان کے لیے مناسب اور زیبا نہیں ہے کہ اس سے بے وفائی کرے، وہیں ان کو خوشخبری بھی دی، بشارت بھی دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں استقامت، اس کا مطلب ہے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو کبھی ڈرایا جائے گا، کبھی دھمکایا جائے گا، اس راستے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ اس ڈراوے میں نہ آئیں، اس دھمکی سے نہ گھبرائیں۔ اللہ سے وفاداری کا جو عہد انہوں نے کیا ہے، اس وفاداری کو، اس عہد کو نبھائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ ان معمولی چیزوں سے گھبراتے نہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ کی اور ابدی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ ڈرانے اور دھمکانے جیسے ہتھیاروں کا سہارا نہیں لیا جاتا، کبھی دوسری تدبیریں بھی اختیار کی جاتی ہیں۔ کبھی لالچ دی جائے گی، کبھی بہترین قسم کے آفرز رکھ کے جائیں گے آپ کے سامنے کہ اگر تم اس راستے سے ہٹ جاؤ گے تو تمہارے لیے مادی زندگی کی راہیں کھل جائیں گی، دنیاوی نعمتوں اور دنیاوی منصب اور دنیاوی جاہ سے تم کو نواز دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے مخلص بندے اس لالچ کے اندر اور اس لالچ کی وجہ سے آپ اپنی راہ کھوٹی نہیں کرتے، وہ اللہ سے کیے ہوئے
وعدے سے بے وفائی نہیں کرتے، وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ آزمائش خوف اور لالچ کی شکل میں ہی صرف نہیں آتی، کبھی کبھی دولت کی کثرت، مال کی فراوانی اور نعمتوں میں ڈوب کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، استقامت کے معاملے میں کمزوری دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹ نہیں پاتا، شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ آزمائش بھی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، لیکن دولت کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا لیکن ان سے باغی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی اسے، اس دولت کے بارے میں اس کو یہ احساس تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ دولت نعمت نہیں ہے بلکہ یہ میرے علم، میری صلاحیت اور میری محنت کا ثمرہ ہے۔ تو راہ خدا میں چلنے والے لوگوں کو ان تینوں پہلوؤں سے محتاط ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں ڈرایا جائے تو ڈرے نہیں، ہمیں دنیاوی اور مادی وسائل کے ذریعے سے اس کی لالچ دی جائے تو ہم لالچ میں نہ آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے، اس کی نعمت سے ہمیں دولت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو ہم اس نعمت کے نشے میں چور ہو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو فراموش نہ کر بیٹھیں، اسے نہ بھولیں، دین سے دوری نہ اختیار کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محترم بھائیوں، اس استقامت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے اور لومڑی کی طرح سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر پھرتا نہ رہے، ایک سیدھا راستہ، اور اس سیدھے راستے پر کسی بھی طرح کی آزمائش آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، بندہ اس سے گھبرائے نہیں۔ یہ ہے استقامت، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی ایسی بات فرمائیں کہ اس کے بعد پھر میں کوئی اور بات کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، محض اگر ہم زبان سے دعویٰ کریں اور آزاد زندگی اپنی مرضی کے مطابق جیتے رہیں تو یہ استقامت کی راہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی ترجیحات طے کریں، اللہ کی خواہش کے مطابق، اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق ہم اپنی زندگی کی پسند اور ناپسند کو طے کریں۔ اور جو استقامت کی یہ راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے شیطان دنیا میں اپنے چیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو شر کے راستے میں آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، فرشتے ان کے لیے اتارتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے
ان کے پاس اترتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ مومنین اور مخلصین اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے یہ فرشتے اطمینان قلب کا سامان لے کر کے آتے ہیں، ان کے دلوں میں سکینت اور وقار کا سبب بنتے ہیں، راہ خدا میں آگے بڑھنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور فرشتے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اگر تم شیطان کے چلوں کے مقابلے میں نہیں ڈرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں بے خوفی کی زندگی کا اہتمام کیا ہے۔ اگر تم دشمنوں کی طرف سے دی گئی لالچ کو ٹھکراؤ گے اور اس نعمت سے محرومی پر تمہیں کوئی غم اور کوئی افسوس نہیں ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں غم اور افسوس سے محفوظ زندگی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم، یہ پروردگار کی طرف سے ملنے والی بشارت ہے۔ اور صرف اتنی سی بات نہیں، وہ فرشتے تسلی دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ نہ صرف ہماری یہ معیت تمہیں دنیا میں حاصل ہے بلکہ آخرت میں بھی ہماری یہ معیت تمہیں حاصل ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ بھی تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، جو کچھ بھی تم طلب کرو گے وہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں حاضر کی جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے مجموعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ مومنین کو آخرت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ بات کہ جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے! یہ بشارت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی جد کے غلبے کی جد و جہد کرنے والوں کو خوف اور ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حق پسندوں کو دبایا جائے، ان کو کمزور کیا جائے۔ ایسے موقع پر کمزور ایمان والے لوگ صلح پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حق کے معاملے میں سمجھوتا کرتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی خوف اور دشمن کی کسی بھی دھمکی کے مقابلے میں کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی نصرت صرف انہیں حاصل نہیں ہوتی ہے جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے بھی اور میرے تمام مومن بھائیوں کو حق کے راستے میں استقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔